السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الدخان کی آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی ذلت اور رسوائی والے عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ لوگ غرق ہوئے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، نہ ہی ان کو پل بھر کی مہلت دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نجات پانے والی قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کہ ان کے اوپر فرعون کی طرف سے جو ذلت اور رسوائی کا عذاب تھا، یعنی وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں سے وہ خدمت لیتا تھا، ان کو اپنے نوکر بناتا تھا، اور اسی طرح یہ لوگ اپنے ملک میں کسی حیثیت کے مالک نہیں تھے۔ ان سب چیزوں سے ہم نے ان کو نجات دے دی، من فرعون، یعنی فرعون کے ذلت والے عذاب سے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ حد سے بڑھا ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے نکل سرکش قسم کا اور حد سے بڑھا ہوا انسان تھا، مسرف تھا۔ عالین کا معنی بھی یعنی حد سے بڑھا ہوا، اور مسرف بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو ایک کا معنی حد سے بڑھا ہوا پڑھ لیں اور دوسرے مسرفین کا معنی کریں گے سرکش قسم کا انسان، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کی کوئی پرواہ نہ کی تھی، وہ ایک ایسا انسان تھا اور اس کی قوم بھی ویسی ہی تھی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقینی بات ہے بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر چن لیا، علی علم، اپنے علم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جانتے ہوئے کہ یہ لوگ قوم کے اوپر باقی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی امتیں تھیں ان کے اوپر ان کو جزوی طور پر فضیلت دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کی فضیلت جزوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کلی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اور یقینی بات ہے بلا شبہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں کے اوپر چن لیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کی وجہ سے، یعنی ہم اس بات کو جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں اور کیسے ہیں، اور ان کی جو برتری ان کو دی گئی تھی وہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے تھے، یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے علمی میں نہیں بلکہ جانتے ہوئے ان کو جزوی طور پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں دیں جس میں ظاہری طور پر آزمائش تھی، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح من سلوا دیا، بادلوں کا سایہ دیا، دریا سے گزارا، پھر جب قوم فرعون کے اوپر ٹڈیوں کا اور خون کا عذاب آتا تھا تو یہ لوگ محفوظ رہے، پھر ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور بھی بے شمار فضیلتیں اور بے شمار نشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر مکے کے لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ بے شک یہ لوگ ضرور کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت ہی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اہل مکہ کی اور قوم فرعون کی ایک قدر مشترک تھی، یعنی ایک چیز میں یہ دونوں ملتے جلتے تھے کہ وہ لوگ بھی قیامت کے منکر تھے، قیامت کے بعد کے حالات کے انکار کرنے والے تھے، اور یہ لوگ بھی موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح سے بیان کی کہ اگر فرعون ایک چڑھا ہوا آدمی اور بہت بڑا بادشاہ تھا، حکمران تھا، تو وہ اور اس کی قوم نہیں بچ سکی، تو مکے کے لوگ اس کے سامنے کچھ بھی پاور نہیں رکھتے۔ اور پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دی کہ ہم نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی تو ہم آپ کی بھی مدد کریں گے اور آپ کی قوم کی بھی مدد کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ ان کا آخرت کے بارے میں شک کرنا یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے، کہ جو انسان اپنی آخرت کو نہیں سمجھتا،
آخرت کے حساب و کتاب پر ایمان نہیں لاتا، اس کا دنیا میں گناہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ گناہ سے بچ سکے، کیونکہ انسان اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے ہی ہمیشہ تیاری کرتا ہے۔ تو جس کو اس چیز کی امید ہی نہیں، وہ کس طرح کسی پر ظلم کرنے سے بچ سکتا ہے؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کفار مکہ کہتے تھے پس تم لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، یعنی زندہ کر کے ان کو لے آؤ اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دلاتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے جو بڑے اکابرین فوت ہو چکے ہیں ان کو اٹھا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب ہی مجرم تھے۔ یعنی مکے کے لوگ قوم تبع سے تو بہتر نہیں ہو سکتے۔ تبع یہ یمن کے قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا، یعنی یہ وہاں کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا۔ تو یہ بادشاہ وہاں کا جو تھا یہ مسلمان تھا، لیکن اس کی قوم آخرت کے حساب و کتاب کی منکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم تبع اگر اپنے حکمران کی نیکی میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اور بچ نہ سکی، تو یہ لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو خیر کی بات بتاتے ہیں اور یہ لوگ ان کی بات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے یہ ہلاک ہوں گے، یہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم نے قوم تبع اور ان سے پہلے لوگوں کو اور جرم کرنے والے تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے، یعنی یہ کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک مقصد کے لیے زمین بنائی گئی۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ان کی پیدائش کا ایک مقصد تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات میں انسان کو آباد کیا، پھر انسانوں کے اوپر کچھ احکامات اور کچھ منہیات جاری کیے، پھر ان کے لیے نیکی پر جنت اور نافرمانی پر ان کے لیے جہنم کی سزا رکھی۔ تو اس دنیا کی تخلیق کا ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے ان سب کے لیے۔ یعنی جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ان کو کہی ہی نہیں کہ اس دنیا میں کوئی دوبارہ آئے گا، بلکہ ایک وقت مقرر ان کے لیے رکھ دیا گیا ہے جس دن میں سب کو اٹھایا جائے گا اور ان کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن نہیں کفایت کرے گا، نہیں بچائے گا کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ مولا کا لفظ یہ کئی معنی میں آتا ہے، اس کا معنی دوست بھی ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہے، غلام بھی ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے۔ یعنی قیامت والے دن یہ تمام رشتے، ان میں سے کوئی رشتہ بھی کسی دوسرے رشتے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ ان کی کچھ تھوڑی سی مدد بھی نہیں وہ کر سکیں گے۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا مگر یعنی اگر اس کا عمل اچھا ہے تو پھر ہی وہ نجات پائے گا، ورنہ وہ نجات نہیں پا سکتا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول آپ بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ ولا انا الا ان یتغمدنی وما انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، یعنی میں بھی نجات نہیں پا سکتا مگر یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کا ظاہر ہے
کہ انسان کا عمل کیا ہے، نماز پڑھے گا، کوئی صدقات و خیرات کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، اگر ہم باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف اپنے جسم کے اعضاء اور اپنے جسم کا جو سارا سلسلہ ہے، صرف اسی پر غور کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا، کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کہ ہماری آنکھ سارا دن جو کچھ دیکھتی ہے، ہماری زبان جو کچھ بولتی ہے، کان سنتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ، پھر پاؤں، پھر ہمارے پیٹ کے اندر کی ساری مشینری، پھر ہمارا کھانا، یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری یہ عبادت چھوٹی موٹی، یہ ان چیزوں کا ان کا یعنی کوئی شکریہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تو صرف ہم اپنا ایک نام ہی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں میں لکھوا سکتے ہیں، اور باقی سب کچھ اس کی رحمت سے ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الا من رحم، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی غالب ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا تذکرہ ہے، عزیز اور الرحیم۔ عزیز کا معنی ہے غالب اور رحیم کا معنی ہے انتہائی رحم دل، کیونکہ اگر کوئی شخص غالب ہے لیکن رحیم نہیں ہے تو وہ ظلم کرے گا، اور اگر اسی طرح کوئی شخص رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس غلبہ نہیں ہے تو وہ تو محتاج ہے، خود ہی مجبور ہے، تو اس نے کسی کا کیا سنوار دینا۔ تو جب یہ دونوں صفتیں ملتی ہیں، غلبہ بھی اور رحم بھی، تو پھر ایک ایسی ذات سامنے آتی ہے جس کی مثل اور کوئی نہیں، اور وہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس غلبہ بھی کامل اور رحم بھی کامل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ دونوں صفتیں کامل طور پر نہیں پائی جاتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، یہ کھانا ہے گنہگاروں کا، یعنی یہ خاص وہ درخت ہے جو جہنم میں پیدا ہوا اور جہنم میں ہی یہ پلا بڑھا، اور اس کا پھل اتنا خوفناک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے جنوں کے سر، استغفر اللہ، کھانے میں انتہائی کڑوا اور ترش کے گلے سے نیچے نہ اترے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو گناہوں کو بڑے شوق سے کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ گناہ کرتے تھے، گناہ سے نفرت جن کے دلوں میں نہیں تھی۔ فرمایا کل مہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ اس لفظ کے بھی کئی معنی ہیں، اس کا معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، یا کوئی بھی دھات جو پگھلائی گئی ہو، پھر اسی طرح گرم تیل کی تلچھٹ بھی اس کا معنی آتا ہے، اس کا معنی پیپ اور خون بھی ہے، استغفر اللہ۔ فرمایا کہ وہ تانبے کی طرح وہ ہوگا، غلی الحمیم یغلی فی البطون، جو پیٹوں میں جوش مارے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح، خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑ لو، فاعدلوہ، بس اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کی گہرائی کی طرف، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی، گرم یعنی ابلتا ہوا پانی ڈالو، ذق، چکھ اس کو، یعنی سر پہ کیوں ڈالا جائے گا؟ کہ سر کے اندر ہی وہ دماغ ہے جس سے انسان ہر قسم کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کی لذت کو محبوب سمجھتا ہے، نیکی کی لذت کو وہ چکھتا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے نیکی نہ چکھی، تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا کوئی بھی کام نہ کیا، تو اب چکھو اس کو، یعنی طنز کے طور پر کہا جائے گا، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا میں بڑا غالب تھا، بڑی عزت والا تھا، بڑی ٹھاٹھ باٹ سے رہتا تھا، کوئی تیرے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا، اور تو گناہوں میں یوں لتھڑا ہوا تھا کہ تجھ سے کبھی بھی کوئی نیکی کا لفظ منہ سے نہ نکلا، تو اب اپنی اس سزا کو دیکھو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، یعنی دنیا میں ان عذابوں کو مانتے نہیں تھے، اور آج اس کو چکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے جنتیوں کا بھی ذکر کیا، ان المتقین فی مقام امین،
کہ بے شک پرہیزگار لوگ یہ بڑی امن کی جگہوں پہ ہوں گے۔ فی جنات و عیون، باغات اور چشمے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ اس میں باریک ریشم پہنیں گے، وہ استبرق اور موٹا ریشم، یعنی پسند اپنی اپنی، کوئی باریک لباس پسند کرتا ہے، کوئی موٹا پسند کرتا ہے، جیسی پسند ہوگی ویسا لباس۔ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے والے، یعنی سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، خوشی، پیار، محبت۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم نے ان کا جوڑا بنا دیا خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں کو۔ حور کا معنی ہوتا ہے انتہائی گوری رنگت، یعنی چہرے کا رنگ انتہائی سفید اور آنکھیں انتہائی سیاہ، اور آنکھوں کا سفید حصہ انتہائی سفید، اس طرح کا کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ عین کا معنی ہے بڑی آنکھیں یا موٹی آنکھیں، یعنی خوبصورت اور موٹی آنکھوں والی حوریں۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، طلب کریں گے وہ اس میں ہر قسم کے میوے بے خوف ہو کر، آمنین امن کے ساتھ یا بے خوف ہو کر، یعنی نہ ختم ہونے کا ڈر، نہ پیٹ کے اور خراب ہونے کا، نہ بیماری کا ڈر، نہ کسی کے دیکھ لینے کا ڈر، نہ بجٹ کا ڈر، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ اس میں نہیں چکھیں گے موت مگر پہلی موت۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے جہنم کے عذاب سے، یعنی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک مینڈے کی شکل میں ایک جانور کو لائیں گے، اور وہ فرشتہ جو لے کے آئے گا وہ پوچھے گا جنتیوں سے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ ہماری وہ موت ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا سے آخرت میں آئے۔ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ وہ موت ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کی نعمتوں سے نکل کر قیامت کے جہنم کے عذاب میں آ گئے۔ تو فرشتہ کہے گا کہ تم دونوں اس کو دیکھو، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی اس بات سے بہت خوش ہوں گے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہم جنت میں ہی رہیں گے، جبکہ جہنمی اس بات پر بہت روئیں گے، کئی سال تک روتے رہیں گے کہ اب تو موت بھی نہ آئے گی کہ اس عذاب سے ہم چھوٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم میں جگہ عطا فرمائے۔ فرمایا فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جہنم کے عذاب اور اس کی تکلیفوں سے تحفظ کا مل جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ وہ اس کو سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں ہی یہ بات بتا دی تھی کہ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، آخر میں پھر اسی طرف توجہ دلائی کہ یہ قرآن آپ کی زبان پر آسان کر دیا گیا، حالانکہ آپ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مسائل کو اور اس کی آیات کو بیان کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، اس سے کچھ سمجھ جائیں اور اللہ کی سزا سے بچ جائیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، بس انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی اے میرے نبی علیہ السلام، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں تو آپ انتظار کریں اس بات کا کہ ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ سلوک کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہاں انتظار کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اجر اور آخرت میں جو ملنے والی جنت ہے اس کا انتظار کیجئے کہ وہ موت کے بعد ہی ملے گی، اور یہ لوگ بھی انتظار کریں گے، ان کی سزا بھی موت کے بعد ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔